أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم ملک کے ممتاز قاری جناب قاری محمد ظہور ایوبی صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو مونس و دمساز، غم گسار
اور یہ وہ ہستی ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عہد غنچگی جو تھا، جن کی آغوش پاک میں گزرا، یہ وہ ہستی ہے. یہ وہ ہستی ہے جو رازدار رسول تھی، جو جان وفا تھی، جو کان حیا تھی، جو بحر سخا تھی، جو وفا ہی وفا تھی، جو محسن مصطفیٰ تھی، جو حق آشنا تھی، جو محبوبہ محبوب کبریا تھی اور غم گسار مصطفیٰ تھی، اور پیکر ایثار، پیکر عظمت و عظیمت، محافظہ ناموس مصطفیٰ، محافظہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو سلسلہ نسب اور سلسلہ النور ہے، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پہ جا کے آپ کا مل جاتا ہے. یہ ہستی پاک وہ ہے، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ان کے ساتھ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ جب ان کا وصال پاک ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کو نہیں، 3 دن کو نہیں، 40 دن نہیں، اس پورے برس کو عام الحزن قرار دیتے ہیں، غم کا سال. اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا ایک برس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ غم کی کیفیت طاری ہے، تبھی تو اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. یہ ہستی پاک وہ تھی کہ پورے مکہ مکرمہ کی تجارت اگر 4 حصے کہی جائے تو 3 حصے تجارت ملیکۃ العرب جو تھی اس کی مالکہ تھی. اتنی بڑا یہ وہاں بھی امیر تھی اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہوئی ہیں، جب آپ کے نکاح پاک میں آئی ہیں، تو اس کے بعد ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی ہے. اور یہ صرف دولت نہیں لٹائی، وہ شیب ابی طالب کے 3 برس کی باتیں میرے اسکالر حضرات آپ کو سنائیں گے. ایک اتنی امیر خاتون، دنیا کی اس وقت کی عرب کی امیر ترین خاتون جو ہے، وہ پھر پتے کھا کے کس طرح گزارا کرتی ہے، وہ 3 برس کس طرح گزرے، یہ تفصیلات میرے جو حضرات ہیں اسکالر وہ بتائیں گے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی ایمان کی آنکھوں کے ساتھ ایک لمحہ کی زیارت جو ہے وہ آدمی کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ میں شامل کر دیتی ہے. ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا جو 25 برس ہر سانس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، جن کو وجود قربی بھی حاصل تھا، جن کو وجود زمانی بھی حاصل تھا، وجود مکانی بھی حاصل تھا، اور وجود ذات جو ہے اس کا قرب جو ہے جن کو حاصل تھا. میں ایک واقعہ صرف آپ سیدہ ختیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ ملیکۃ العرب مسلمہ اول، یعنی جب ابھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کے نکاح پاک میں بھی ابھی نہیں آئی تھی، ساری زندگی میں آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے آپ سجدہ ریز نہیں ہوئی، آپ نے شرک نہیں کیا ساری زندگی. یہ معاہدہ تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، سب سے پہلی جو آواز تھی خواتین میں، وہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبیک کہی، وہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی وہ پہلی مقدس مطہر آواز تھی. اور پھر سیدات النساء، سیدہ پاک جو ہے ان کی پھر جس طرح انہوں نے پرورش کی ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یہ فرمائیں مجھے تو رشک آتا تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت سے ان کا ذکر پاک فرمایا کرتے تھے. ایک واقعہ ناظرین کا آپ کو سنا کے پھر میں اپنے پروگرام میں آگے بڑھوں گا. سیدنا قاسم، ایک میں بات عرض کر دوں کہ آپ سیدہ پاک کے بطن پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. جو بڑے صاحبزادے تھے بچپن میں جن کا وصال پاک ہوا، سیدنا قاسم سلام اللہ، سیدنا قاسم علیہ السلام جو تھے، ان کا انتقال جب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، گھر سے باہر. آپ کا شانہ پاک میں واپس آئے، دیکھا تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ اشک بار ہیں اور بہت رو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غمگین ہو گئے دیکھ کے. آپ نے پوچھا ختیجہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ پاک میں دودھ ابل رہا ہے اور مجھے بار بار خیال آ رہا ہے قاسم نے ابھی دودھ نہیں پیا، کاش وہ پورا دودھ پی لیتی، اپنے حصے کا دودھ پی لیتے. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ غم نہ کرو، میں تمہیں دکھا دوں کہ اس وقت جنت میں حوریں قاسم کو دودھ پلا رہی ہیں. آپ نے جو جواب دیا بس وہ جواب وہی دے سکتی تھی میں کہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین آ گیا، آپ نے فرمایا کہ قاسم کو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں. یا رسول اللہ میں اس لیے بھی یقین کرتی ہوں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. ہم نے اللہ کو کب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے. ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم نے اللہ کو مان لیا.
تو یا رسول اللہ میں اس کو کیسے نہ مانوں؟ مجھے یقین آ گیا، میری تسلی ہو گئی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دیا ہے، ناظرین کرام، وہ واقعہ بڑا زبردست، وہ نان مسلمز نے بھی اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو کوٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی فتح عظیم، فتح مکہ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور مکہ والوں نے سرنڈر کر دیا، وہ جو اتنے بڑے دشمن تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں جب آپ گزرے جنت المالا کے قریب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ ان کی قبر کے ساتھ ٹیک لگائی، اور وہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیے، وہ سارا دور جو تھا ان کے ساتھ رفاقت کا 25 برس کا، وہ سارا دور آپ نے یاد کیا۔ آج سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کا امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ وقت جو ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، وہ آج ان کا وصال پاک ہے، آج رمضان المبارک ہے۔ ان کی سیرت، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کی شان، ان کے فضائل، ان کی قربانیاں، ان کا اثار، ان کی وفا، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ جناب پیر قبر شکور احمد صاحب ہیں، جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہیں، جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب ہیں۔ آپ میرے تینوں مہمانوں سے واقف ہیں، اور آج کی محفل میں بارگاہ سیدہ میں جو نذرانہ عقیدت قوالی کی صورت میں پیش کیا جائے گا، ہمارے ساتھ شیر میاں داد خاں اور ان کے ہم نوا سارے ساتھی ہوں گے۔ ابتدا میں کر رہا ہوں جی آج سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت شیر میاں داد خان اور ان کے ہم نوا پیش کریں۔ جی شیر میاں داد۔ جی سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ جی ارشاد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، سارے
ते दरूद ते सलाम सोनिया पूरी अबलाल तेरी कलाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया तेरे सदके जहान सारा बनिया 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 तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया पाया तेरे दिया किसे ना मकाम सोनिया तेरे दिया किसे ना मकाम सोनिया लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया आया तेरे दिया किसे ना मकाम सोनिया आया तेरे दिया किसे ना मकाम सोनिया अल्लाह ने कैसा शाहिदी शान बनाया सरकार को कौनैन का सुल्तान बनाया यूं इश्क किया रब ने महबूब से अपने सरकार की तारीफ में कुरान बनाया पाया तेरे तेरा किसे ना मकाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया आया तेरे दिया किसे ना मकाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम पाया तेरे दिया किसे ना मकाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम शाह अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया 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 सूरत ऐसी कि अगियार कलमा पढ़े सूरत ऐसी कि यूसुफ गुलामी करे पाँव ऐसे कि जिब्रील चुम्मा करे बाजू ऐसे कि हसनैन खेला करे दिल मेरा कुर्बान हो गया 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 चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों से शनासा बस तुम ही तो हो दिल मेरा कुर्बान हो गया 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 एक दिन रूहुल आमी से कहने लगे शाहे तुमने देखे हैं हंसी बतलाओ तो कैसे हैं हम रूहुल आमी कहने लगे शाह तेरे रुख की कसम आफाक कर दी दायम मेरे बुता कर दी दायम बिस्कारे उमानी दायम लेकिन तो चीजें दीगरी दिल मेरा कुर्बान हो गया 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 दिल मेरा कुर्बान
ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پیر صاحب، زوجائے شاہ بطحہ پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ. ہو خدایا ختیجہ پہ لاکھوں سلام، جس سے سب کچھ لٹایا شہ دین پر، واہ. اس عرب کی ملکہ پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تعظیم ہے عزت مصطفیٰ، بھیجیے اس عفیفہ پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ. اور ساتھ میں ان کے بھیجو صدا ذوق سے واہ واہ. مرتضیٰ اور زہرہ پہ لاکھوں لاکھوں سلام. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خدیجہ بنت خویلد قریشی کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے آپ کا خاندانی تعلق ہے. آپ کے والد گرامی جناب خویلد کا سلسلہ روزگار تجارت سے وابستہ تھا. چونکہ ان کی اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کے بعد ان کے اس بزنس کو سنبھالا اور اپنی دانائی، شرافت، سمجھداری کے اعتبار سے بہت آگے تک اس کو بڑھایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور فطرت سلیمہ، اس بنا پر آپ عرب کے اس عہد جاہلیت میں بھی طاہرہ کے معزز لقب سے یاد کی جاتی. حکمت و دانش، حکمت و دانش کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، پاکیزگی کردار و اطوار کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے، چونکہ ان کا انتخاب کہیں اور تھا، قسام ازل نے ان کر کے دیا لیے پہلے ہی. جو حسن انتظام کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کس جگہ جا کر کیا عزت اور کیا شرف پانا تھا. اور قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے اس تعلق کو کتنے خوبصورت پیرائے میں سورۃ الضحیٰ میں بیان فرمایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب ہم نے آپ کو عیالدار پایا تو غنی کر دیا. اس کی تفسیر میں جملہ مفسرین نے کسی مسلک کا اختلاف نہیں، بالاتفاق سب کی رائے یہ ہے کہ یہاں غنی کرنے سے مراد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مال ہے جو انہوں نے عقد کے بعد حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا کہ میں بھی آپ کی کنیز ہوں اور میرا کل اثاثہ بھی آپ کا ہے. یہ وہ عزت، یہ وہ لیکن عظمت. پیر صاحب یہاں ایک بات کلیئر کر دینی بڑی ضروری ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے اور ان کے مال کی وجہ سے، یہ ویسٹرن نے بھی بڑی اس سلسلے میں ہرزہ سرائیاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کا نکاح پاک ہوتا ہے 10 اونٹ حاکمیر میں اور 500 طلائی درہم جو تھے وہ دیے گئے تھے. اس کو کیلکولیٹ کریں نا آج کے دور میں تو یہ کہ 5 کروڑ روپے کے پاس بے شک. تو یہ ذہن میں نکل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قطع کلامی کی تو مجال نہیں ہے. 20 اونٹ جو ہے وہ 20 سوری جی 20 اونٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. یہ تو اس لیے تھا کہ اسلام ابتداً غریب اور مساکین چونکہ اسلام کے دامن میں آئے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے مال کو اسلام کی اشاعت پہ خرچ کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے حوالے سے آپ کو عیالدار پایا تو آپ کو اتنا اس ذریعہ سے نوازا کہ غنی کر دیا. خداوند لم یزل نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ فراست، یہ شان اور یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی کہ عرب کے اور قریش کے نامور لوگوں کے جب رشتے آتے اور ان کے پیغام آتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے والد کے وفادار غلام میسرہ سے ان کے کردار کے بارے میں پوچھتیں. وہ کردار کے جو حقائق تھے وہ بیان کر دیتے تو وہ فرماتی کہ نہیں، ان کو جواب دے دو. اسی اثناء میں شیخ محقق مدارج النبوت میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عالم رؤیا میں خواب میں دیکھا کہ آسمانی آفتاب جو ہے وہ اتر کر ان کی آغوش میں آ گیا. یہ بات انہوں نے اپنے کزن سے، چچا زاد ورقہ بن نوفل سے جو الہامی کتابوں کے عالم تھے، ان سے یہ بات بیان کی، خواب بیان کیا. تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر فقط ایک ہے کہ عنقریب نبی آخر الزمان جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. ان کا ظاہر ہونا، مبعوث ہونا جو ہے وہ مکہ میں ہی ہے اور وہ آپ سے عقد کریں گے. یہی ایک وجہ ہے. آسمانی آفتاب سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اچھا جی، اپنا پروفیسر نوری صاحب، وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی نکاح جو ہے وہ نہیں ہوا کہ اس کا اجازت آسمان سے آئی، اور میں نے اپنی بیٹیوں کا بھی نکاح کہیں نہیں کیا جس کی اجازت اوپر سے نہ آئی. تو یہ تو سارے معاملات اوپر طے ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر صاحب، میں آپ کی اسی بات کی تائید میں
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرمائیے ان اتبع الا ما یوحى الیہ، کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں، جو بھی اتباع اور پیروی کرتا ہوں، وہ اسی چیز کی ہوتی ہے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. سبحان تو آپ کی طرف آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، چاہے وہ قال ہے، چاہے وہ حال ہے، چاہے وہ قول ہے یا چاہے وہ فعل ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع ہے، احکام کے تابع ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ سارے فرامین جو ہیں وہ اسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں. جس ہستی کا ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں، میں ان کا ذکر خیر اس اعتبار سے کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ میں جب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو انہوں نے آ کر عرض کی، اس انداز میں کسی کے لیے خوشخبری نہیں آئی ماشاءاللہ، کہ سیدہ اپنے کچن سے اٹھ کے روانہ ہوئی ہیں، ہاتھ میں برتن ہے، اور ان کے روانہ ہونے کے دوران میں سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے ماشاءاللہ، اور آ کر ان کی روانگی کی خبر دے رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کچن سے کمرے تک صرف اتنا فاصلہ ہے، صرف اتنا فاصلہ ہے، اور اتنے فاصلے میں جبریل امین حاضر ہو گئے اور آ کر کہتے کیا ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضی ختیجہ قد اتت کا، یہ ختیجہ ابھی آپ کے پاس آنے لگی ہیں، ما اناء، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ ادام او طعام او شراب، اس میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں آپ کے لیے وہ لے کے حاضر ہو رہی ہیں. فاذا اتت کا فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے رب کا اور میرا سلام پیش کیجئے گا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ، ماشاءاللہ، اور انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت عطا کیجئے گا، لا نصب فیہا، جس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی شور شرابہ، راحت ہی راحت، سکون ہی جہاں سکون، سکون ہی چین ہی سکون چین، ہوگا، امن ہی امن. سکون ہی سکون ہوگا. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بیتن، حالانکہ عربی زبان میں محل کو کسرن کہتے ہیں، بالکل صحیح بات، بیتن کو گھر کو کہتے ہیں. صحیح. لیکن امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں اس پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، دو اعتبارات. ٹھیک. انہوں نے کہا سیدنا جبریل امین نے جنت کے محل کی بشارت دیتے ہوئے بیتن کا لفظ جو استعمال کیا، اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اظہار نبوت فرمایا تو لم یکن علی وجہ الارض بیت اسلام الا بیتھا، واہ واہ واہ، اس وقت روئے زمین پر صرف ایک ہی گھر تھا جو اسلام کا گھر تھا، اور وہ گھر سیدہ خدیجہ کا گھر. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا چونکہ ان کا گھر تھا اس لیے رب نے بھی گھر کا لفظ استعمال کیا، ہے محل، ہے محل، کہا اس کو گھر ہے، لیکن اس گھر کی نسبت سے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنی رحمت کی چادر میں نفوس قدسیہ کو لے کر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، سیدۃ النساء کو لے کر، حسنین قریبین علیہم السلام کو لے کر کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ان چاروں کا تعلق بھی دیکھیں تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سے بنتا ہے. تو چونکہ اہل بیت کا تعلق سیدہ خدیجہ ان کی اصل ہے، اس لیے بھی ان کے لیے وہ گھر کا لفظ استعمال کیا گیا. تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے شرف عطا کیے، بڑے شرف عطا کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی صحابہ کرام کی عظمتوں پہ آیات ہیں، السابقون الاولون، ماشاءاللہ، اس کا مصداق اولین کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس کا مصداق اولین کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کا مصداق اولی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، یو آر دی وی آئی پی، یو آر دی وی آئی پی. بلکہ غازی صاحب مجھے آپ کے اس انگلش سینٹینس سے ایک یاد آ گئی کہ ہماری اس کائنات میں ایک پروٹوکول یہ بھی ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی جو مسز ہوتی ہے اسے خاتون اول کہتے ہیں، اور یہ مسلمہ اول ہے. اور یہ نہیں، مسلمہ اول تو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہر کوئی خاتون اول ایک مخصوص سے ملک کی ہوتی ہے.
یہ خاتون اول ہے کائنات کی۔ للعالمین، للعالمین، چونکہ یہ زوجہ محترمہ ہے رحمت للعالمین، تو یہ جو ہے یہ پوری کائنات کے لیے خاتون اول ہے۔ طاقت گفتار بھی اللہ نے دی، شوکت الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے دی، فصاحت بھی دی، بلاغت بھی دی، ظاہری حسن بھی دیا، باطنی حسن بھی دیا، اور حسن کی جتنی جہتیں ایک خاتون میں ہو سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو تھی نا وہ عطا فرما دی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے منظوم دو جملے کہنا چاہتا ہوں ارشاد۔ کہ ملکہ عفت طہارت ماشاءاللہ، وہ خدیجہ پاک ہیں۔ سبحان اللہ، ملکہ عفت طہارت وہ خدیجہ پاک ہیں، واہ واہ اور منبع نسل سیادت واہ وہ خدیجہ پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ خود شاعری کرتے ہیں، یہ اہل ادب ہیں، خان صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، کہ جنت خاتون جنت، جنت خاتون جنت، جنت خاتون جنت جن کے قدموں میں ہے شمس، واہ 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 واہ، جنت خاتون جنت جن کے قدموں جن میں کے ہے شمس، قدموں میں ہے شمس، ملکہ عز و کرامت وہ خدیجہ پاک۔ واہ سبحان اللہ، سبحان ماشاء بھائی صاحب قبلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات میں نبوت کے بعد جو بڑے شرف ہیں نا، ان بڑے شرفوں میں سے کمال کا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونا ہے۔ اب حضور کی زوجہ مطہرہ ہونا جب یہ بڑا شرف ہے تو مجھے سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک کی ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ جملہ کہنا انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا بڑا شرف یہ زوجیت رسول ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ اس شرف کا فخر کیا ہے، یا اس شرف کا امتیاز کیا ہے، یا اس شرف کا شرف کون سی ہستی ہے، تو بلا شبہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی بے مثلیت جس طرح آپ بیان کر رہے تھے، لستن کاحد من النساء، نص قطعی سے آ گئی، وی آئی پی ہے، کاحد من النساء، کوئی عورت بھی تمہاری مثل ہو ہی نہیں سکتی، مقابلہ ہی نہیں کوئی۔ تو یہ کہنے والا رب ہے۔ تو اس کے بعد ایک لیول اور معیار تو مقرر ہو گیا کہ جتنی بھی حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان میں بے مثلیت کا عنصر تو کمال کا ہے۔ اب میں اس زوجیت کا بھی شرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ازواج مطہرات ساری بے مثال ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو بے مثل ترین ہستی ہے وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی ہے، اور اس کی وجوہات خود اللہ کے قرآن نے بھی بیان کی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زبان نے بھی بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بے مثلیت جو باقی ازواج سے سیدہ پاک کو ممتاز اور ممیز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی زوجہ مطہرہ کے حصے میں حضور کی سنگت و رفاقت 5 سال آئی، کسی کے حصے میں 6 سال آئی، کسی کے حصے میں 7 سال، سب سے زیادہ وقت سیدہ، اور یہ بہت بڑا شرف ہے کہ سیدہ کے حصے میں 25 سالہ رفاقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حصے میں آئی، اور کوئی دوسری اور زوجہ، ہاں یہ دوسری، اس کی دوسری بے مثلیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بیان فرمائی اور جو حقیقت مسلمہ ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری بے مثال ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کسی بندے کو غلط فہمی نہ ہو جائے، شبہ یا شک نہ آئے، اور یہی ہم ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں اہل محبت کا مسلک ہی یہی ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ بلکہ ازواج مطہرات تو بہت اونچی ہیں، بات تو نسبت رسول کی ہے۔ ہم تو اس مشرب کے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو اس گلی میں سے گزر گیا وہ بے مثال ہو گیا۔ بھائی ہم تو استن نانا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، بلا شبہ ہم تو وہ جو ہے احد پہاڑ اس کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ ہمارے درویشوں نے تو کہا نا، تونی دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نا تو مفت بھی کھاندڑیاں،
تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال لدب، اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، دور کا میرے گلے میں بھی ہے ڈورا تیرا. اور یہ آج کا ذوق نہیں ہے بلکہ فخرم بسستیں کہ کمینہ سگے تو ہم نازم باں زماں کے بلطفم خریدائی. یہ تو ہمارے مشائخ کا یہی جامی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گستاخی ہوگی، میں نے آپ کے سب دربار کے سگ سے اپنے آپ کو نسبت دیتی. بے شک. تو بات کر رہے تھے کہ سیدہ کو یافور کا نام آتا ہے ہماری گردن ادب سے جڑ جاتا. سیدہ کا دوسری بے مثلیت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. اور اس میں ایک خاص راز ہے کہ زوجہ جو ہے نا وہ انسان کی ذاتی ضرورت ہوتی ہے. حضور کی ذات کی دو جہات ہیں، ایک آپ کی ذات، دوسرا آپ کی ختم مرتبت ہونے والی حیثیت. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے مشن ختم نبوت اور مشن رسالت کی ضروریات کے لیے بھی کافی ہوگا. اور تیسری بے مثلیت سیدہ زہرا پاک کی جو ازواج مطہرات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کسی زوجہ مطہرہ سے گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا یہ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے میری نسل جاری فرمائی ہے، یہ میری اولاد کی ماں ہے. اور میں تو یہ اگر چوتھا جملہ نہیں کہوں گا تو شاید میں سمجھوں گا میں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی کہ سیدہ کی جو چوتھی بے مثلیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گود اثر سے جناب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی تربیت پا کے آئی. جی سبحان اللہ. کیا سنا ایسی گفتگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا ادھر ہی ذہن ہوتا ہے، دل کرتا ہے آپ پڑھتے ہیں، آپ کی بھی خیر ہو، آپ کی بھی خیر. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کرتے رہیں. ایمان افروز باتیں ہیں، روز نت نئے سہارے وسیلے ملتے ہیں آپ کی باتوں سے. سبحان اللہ. جی مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. واہ واہ واہ. خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. وہ ملکہ عرب مون سے آسیاں، وہ ملکہ عرب مون سے آسیاں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مادر فاطمہ ساری سلام. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. مادر فاطمہ
انسدی مسلمہ اولی محسنہ انسدی راحت قلب خیر البشر بالیقین راحت قلب خیر البشر بالیقین راحت قلب خیر البشر بالیقین وہی اول کی وہ رازدار و امین وہی اول کی وہ رازدار امین یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام مادر فاطمہ ساری امت کی مال اپنا جو دین پر لٹاتی رہی مال اپنا جو دین پر لٹاتی رہی سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہی سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہی سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہی زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام یعنی حضرت خدیجہ پہ جن کو جبریل بھیجے سلام خدا جن کو جبریل بھیجے سلام خدا وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ یوم محشر نرید میری امید گاہ یوم محشر نرید میری امید گاہ یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام مادر فاطمہ ساری امت کی ماں حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سیدہ زہرا کی ماں تیری سخاوت کو سلام جو لٹی دین پر پاک دولت کو سلام جن کی سنگت بن گئی تھی ڈھال آقا کے لیے اس وفا کی پاک ملکہ کی رفاقت کو سلام مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام محسنی انسانیت ہے دین احمد بے شبہ جس کا احسان دین پر اس کی عظمت کو سلام عشق سرکار دو عالم اصل ہے ایمان کی جو ہے محبوب محمد اس کی عزت کو سلام مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام وہ ملکہ عرب مون سے آسیہ یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام
ویلکم بیک ناظرین اکرام. پروفیسر نوری صاحب ولیم میور آپ کو پتہ بڑا انسان تھا جس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لائف آف محمد لکھی اور اس میں کئی اس نے جو تھی حضرت سرائیاں بھی کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار کی عظمت ہے وہ دیکھیں کیا کہتا ہے. کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب شرافت, حیا, سادگی اور پاکیزگی کا مرقع تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسی عادات پاکیزہ عرب معاشرے میں مفقود تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس معاشرے میں بے شک حیا, پاکیزگی, طہارت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ میرے آقا کی صبح شبنم کی طرح بے داغ جوانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب آپ سے سوال جو پوچھا تھا, فطرت انسانی یہ ہے کہ خواتین جو ہیں اگر کوئی تکلیف آئے تو شکوہ تو پیدا ہوتا ہے اور خامد کی طرف سے آئے, خامد کی وجہ سے آئے. یہاں پہ اتنی امیر خاتون اور پھر پتے کھانے پہ 3 برس, یہ نہیں کہ 3 دن ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل کوئی شکوہ کیا کبھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گئے صاحب. شکوہ تو دور کی بات ہے, بلکہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لمحہ بلمحہ, یعنی جب بھی کوئی دیکھیں نا, یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اس سے بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور موقع کون سا تھا کہ وہ قرآن, وہ بار نبوت اور وہ اللہ کا کلام کی ہیبت و جلال جس کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے, وہ قلب اطہر پہ اتر رہا ہے. یعنی قرآن مجید جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اتر رہا ہے, اور اس لمحے میں سیدہ آپ کا غمگسار بن کے آپ کو جب زملونی زملونی کی صدا کان میں پڑتی ہے تو وہ کن جملوں کے ساتھ وہ آپ کو ایک کوہ صفا کی طرح استقامت کے اوپر جو ہے وہ قائم کرنے حوصلہ مندی کرتی ہیں, انکریج کرتی ہیں. یعنی وہ یہ ان کے جو جملے ہیں صحیح بخاری میں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم آپ کا رب جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, آپ کو وہ کبھی بھی ان دنیا داروں کے اندر جو ہے وہ پریشان نہیں ہونے دے گا. آپ انک لتصل الرحیم وتکسب الکل وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق, اس کردار کا مالک ہو کہ جو مہمان نوازی کرنے والا ہو, جو بے کسوں کی دستگیری کرنے والا ہو, جو یتیموں کا غمخوار ہو, جو بے روزگاروں کو روزگار عطا کرنے والا ہو, بھلا اس کو ان کا رب کیسے چھوڑ سکتا ہے. تو آپ تو اللہ رب وہ جو آپ کی اصل میں بات ہے نا سب کا سامع ازل کا انتخاب, اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مشکل اوقات میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کر کے ان کی ساری تربیت کر دی ہوئی تھی. اس نے انتخاب, مالک نے انتخاب تھا, کون کھڑا ہو سکتا ہے اس مشکل میں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ جب آپ کی عمر مبارک ابھی 25 سال ہے, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے تھوڑا عرصہ پہلے, تو آپ نے جیسا کہ بتایا کہ پورے عرب کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرنے والی ریچسٹ وومن اور ریچسٹ وومن, اور پورے عرب کے جو بڑے بڑے تجار تھے وہ ان کا مال لے کے جاتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان سے گفت و شنید ہو رہی ہے کہ قافلہ جا رہا ہے تجارت کے لیے. تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ قسام ازل کی میں بات کرنے لگا. آپ نے وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا چچا باقی تو سارے ان کے پاس جا رہے ہیں نا, آپ دیکھیے گا وہ اس کام کے لیے میرے پاس پیغام بھیجیں گے, مجھے نہیں جانا پڑے گا. لعلھا ترسل الیہ, اچھا وہ میرے پاس پیغام بھیجیں گی. اور تھوڑی دیر ہی گزری تو قاصد پیغام لے کے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ آپ کو سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میرا سامان تجارت لے کے جائیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے ایگریمنٹ کے لیے تو سیدہ نے جو جملے کہے وہ بڑے خاص ہیں. اچھا, انہوں نے کہا انہو قد دعانی الی البعث الیک بما یبلغنی من صدق حدیثک وعظم امانتک. سبحان اللہ. میرے پاس جو جس چیز نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں از خود آپ کو آفر کروں کہ آپ میرا سامان لے کے جائیں, اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جیسا کردار سچائی والا پورے عرب میں نے کہیں اور نہیں دیکھا, اور جتنی آنیسٹی آپ میں ہے میں نے پورے عرب میں کہیں نہیں دیکھی, اور جتنے حسین اخلاق آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں اتنے میں نے پورے عرب میں کسی اور کے نہیں دیکھے. میں ان کے سبب سے آپ کو خود آفر کر رہی ہوں. اور ساتھ میں کہا
وَأُوتِيَكَ ضِعْفَ مَا أُوتِي رَجُلًا مِّن قَوْمِكَ، آپ کی قوم کے دیگر افراد بھی میرا مال تجارت لے کے جاتے ہیں، لیکن میں جتنا ان کو دیتی ہوں نا اس سے ڈبل آپ کو دوں گی. ان کو 2 اونٹ کا سامان دیتی ہوں، آپ کو 4 کا دوں گی. اور جب آقا تجارت کر کے لوٹے ہیں تو وہ 4 سے بھی مجبور ہو گئی. انہوں نے کہا میں اس کو بھی ڈبل کر رہی ہوں. 8 اونٹوں کا سامان جو ہے وہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. پیر صاحب میسرہ ساتھ بھیجا تھا خادم اپنا، اس نے پھر آ کے کیا رپورٹ کی؟ سبحان اللہ، کیا رپورٹ سنائے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس طرح کے ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر رکھا تھا پہلے ہی اس شاندار خدمت کے لیے، اور اس کے جو بنیادی احوال ہیں ان میں سے یہ ایک حال ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے باپ سے جو وفادار ملازم تھا جناب میسرہ، ان کو بھیجا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ. اس سارے سفر میں وہ رہے اور جناب میسرہ نے وہ منظر دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا. وہ درخت ایک عبادت گاہ کے قریب تھا اور اس عبادت گاہ کا جو انچارج تھا، نستورہ نام، راہب کہہ لیں، انچارج کہہ لیں، وہ نستورہ نام کا بندہ تھا. آقا کریم جب پہلے سفر تجارت پر جناب ابو طالب پاک کے ساتھ گئے تھے، اس وقت بھی آپ نے اسی درخت کے نیچے قیام کیا تھا اور اسی عبادت گاہ کے قریب. وہ آج تک باقی ہے وہ درخت، وہ اس کی آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہوں گی. بالکل اسی طرح. تو آپ جب وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ جو انچارج تھا بڑا متقی پرہیزگار بھی تھا اور ساتھ میں پچھلی کتابوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا. اس نے جب دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخصیت بیٹھی ہے تو اس نے وہ عبادت گاہ چھوڑ دی اور آقا کریم کے قریب آ گیا اور آ کے آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں. تو ساتھ والے ساتھیوں نے ساری بات آپ کی ولادت کی اور آپ کے خاندان کی اور آپ کے اخلاق کی جب کروائی تو اب اس نے پھرتے پھرتے آقا کریم کی زیارت ظاہری سے بھی مستفیض ہو گیا، مہر نبوت سے بھی زیارت سے مستفیض ہو گیا. تو اس نے قدموں میں گر کے الفاظ آتے ہیں باقاعدہ کہ اس نے آقا کریم کے قدموں میں گرا اور حضور کے قدمین شریفین کو چوم کے اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول بن کے آئے. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ اس نے اس بھرے مجمع میں بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے صرف اور صرف وہی آ کے بیٹھے گا جو نہ صرف نبی ہوگا بلکہ ختم نبوت کا تاجدار نبی بن کے آئے گا. تو یہ مناظر انہوں نے دیکھے. پھر جناب میسرہ نے آقا کریم کا، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ پہاڑ سے اتر رہے تھے درخت جھک جھک کے ان کو سلام کر رہے تھے، درخت سلام کر رہے تھے اور بادل جو ہے وہ سایہ کر رہے تھے. یہ تو اس نے معجزات دیکھے اور اس سے بھی زیادہ جو وہ متاثر ہوا وہ ان باتوں سے ہوا کہ جو ساتھ والے تھے نا انہوں نے بیان کیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے قافلے کے سارے افراد کو ایک گھر کا ماحول دے دیا ہے. میں اس میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب بھیجا ہے نا تو جو مستند روایت ہے نا وہ ایک تاجر بنا کے نہیں بھیجا صرف، بلکہ پورے قافلے کا نگران بنا کے بھیجا. ہیڈ تھے وہ، ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن تھے، صرف تاجر بن کے آقا پاک نہیں گئے. یہی وجہ تھی کہ اس عادلہ خاتون نے کہا کہ آپ کا اجر بھی ڈبل ہوگا چونکہ آپ ہیڈ ہیں اور آپ کی جو پوسٹ ہے. اب وہ قافلے والوں نے کہا کہ صرف یہ باتیں نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے قافلے کو ایک گھر کا ماحول دے دیا ہے، اخلاق کا یہ لیول ہے، یہ اتنے عاجز. اچھا جی آپ واپسی ہو گئے، واپس آئے، بڑا منافع ہوا، واپسی ہو گئی. شمار منافع. اب واپسی پہ کیا کہا اس نے میسرہ نے؟ جناب میسرہ سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اس نے جو پہلا جملہ کہا مبارکباد دینے کے بعد نے کہا جناب دوری مبارک ہے. اچھا. نے کہا کہ مبارک تو قافلہ تجارت پہ گیا تھا تو تجارت میں منافع ہوا ہوگا، دوری مبارک کس بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جو میں اس کو اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف تجارت کے منافع کی مبارک نہیں، اس بات کی بھی مبارک ہے کہ جس کو آپ نے نگران بنا کے بھیجا تھا وہ ایسی شخصیت ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ جس جیسی اللہ نے کائنات میں اور پیدا ہی کوئی نہیں کی.
جوہر شناسی جی یہ شمس صاحب نے جہاں یہ تک جوہر شناسی تھی. جی جہاں تک اب گفتگو آ چکی ہے، اس سے آگے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر ہی کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ شیب ابی طالب کے مظالم ان کی پائے استقلال میں کسی لغزش کا باعث نہیں بنے. یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً تصدیق نبوت کا اعزاز حاصل کرتی ہیں. وہ جان چکی تھیں کہ یہی وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم منصب کے لیے پسند کیا ہے. یعنی یہ کیسی بات ہے کہ حضور غار ہرا سے آئے ہیں، آتے ہی کیفیت بیان کی ابھی بات ہوئی اور وہ فوراً آگے سے تصدیق نبوت، یعنی وہ تیار تھی. ہاں وہ تیار تھیں، ایک لمحہ کے بغیر وہ تیار تھیں کہ وہ وقت کب آئے گا، کب آنے والا ہے. اسی لیے 3 سال شیب ابی طالب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. کبھی فرصت ملے تو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں. آپ نے کچھ اشارہ تو دیا، یہ 1000 دن، 1000 سے زائد دن، 1000 سے زائد راتیں بنتی ہیں 3 سالوں کی اگر ہم غور کریں. اور اس عرصے میں پانی کی دقت، کھانے کی دقت، ہر طرح کی ضروریات، بچے بلک رہے ہیں، آوازیں شیب ابی طالب کی حرم کعبہ تک آ رہی ہیں. یعنی اس حالت میں بھی وہ اپنے مشن سے جو نہیں ہٹ رہی اور یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ملکۃ العرب تھی آپ کی وجہ سے، نہیں، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی اس راہ پہ چلا ہے آپ سے پہلے ان کو بھی اسی طرح دکھ دیے گئے ہیں. راحت کے سال جو ہوتے ہیں نا ان کا تو پتہ ہی نہیں پیر صاحب چلتا، لیکن تکلیف کے بیمار کی جو رات ہوتی ہے اس کی وہی بات جو ہے جو پروفیسر صاحب نے ابھی فرمائی، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اصل چیز ہے نا کہ جب توجہ انسان کی کہیں اور ہو اور انسان کا مقصد حیات کچھ اور ہو، اس وقت اسے یہ تکلیفیں ہیچ محسوس ہوتی ہیں. اس وقت اسے بالکل پرواہ. بلال حبشی پہ وہ جو چل رہے ہیں، پتھر چل رہے ہیں، گرم پتھروں پہ لٹایا ہوا، وہ وہ کہتا نہیں وہی وحدہ لا شریک ہے. یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب جلوہ یوسف سامنے ہو، انگلیاں بھی کٹ جائیں تو خبر نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اب ان کی نظر جو ہے وہ اپنے پاک پروردگار کی خوشنودی پہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے خوش ہوتی ہے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا کہ کبھی زندگی میں، بلکہ آقا علیہ السلام پوری زندگی جس ہستی سے خوش رہے ہیں. اور حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک فرماتی ہیں کہ مجھے دنیا میں اگر کسی پہ رشک آتا ہے تو وہ خدیجہ ہے. شعر میاں داد کو سننا بہت ضروری ہو گیا ہے، جو آپ نے پہلے کلام پڑھ دیا، کمال کر دیا. آپ کی دعائیں غازی صاحب آپ نے وہ مجھے دیا تو اللہ پاک نے مہربانی فرما دی. کیا سنا رہے ہیں؟ عرش اعظم کا دلہ ہمارا نبی. آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرش اعظم کا دولہ ہمارا نبی، 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 عظمت شاہ والا ہمارا نبی، عظمت شاہ والا ہمارا نبی، عرش اعظم
صدقے لے جان والا بازے آخ دینے بنا دروازیاں دے کس طرح گیا وہ عرش تے جان والا اب رکل کیے دخلے تھے جانے جان والا یا لے جان والا عرش اعظم کا دولہ ہمارا نبی اعظم کا دولہ ہمارا یہ خدا نے کہا تو اور نہیں میں اور نہیں معراج کی شب یہ خدا نے کہا تو اور نہیں میں اور نہیں ایک میم کا پردہ کیا پردہ تو اور نہیں میں اور نہیں ایک میم کا پردہ کیا پردہ تو اور نہیں میں اور نہیں دریائے محبت جوش میں تھا اور غیب سے آتی تھی یہ صدا دریائے محبت جوش میں تھا اور غیب سے آتی تھی یہ صدا آجا میں تیرا عاشق ہوں آجا میں تیرا عاشق ہوں معشوق سے پردہ کون کرے عرش اعظم کا دولہ ہمارا نبی عرش اعظم کا دولہ ہمارا نبی قریب عرش پہنچے شافعِ روز جزا جب قریب عرش پہنچے شافعِ روز جزا تو خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا غیب سر آئی صدا کیا قصد ہے یہ آپ کا کیوں جھجکتے ہو مائیں نالین ہو مصطفیٰ عرض کی محبوب نے اے مالک جن و بشر کیا ہوا تھا دور پر جب خود ہوئے تھے جلوہ گر غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو وہ نبی تھے تم پیغمبر اور ہمارے نور ہو نبی تھے تم پیغمبر اور ہمارے نور ہو بات تو سچ ہے کہ تم خود ہی چلو گے دور ہو عرش اعظم کا دولہ ہمارا نبی صدقہ بڑی چیز ہے کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے عرش اعظم کا دولہ ہمارا نبی عظمت شاہ والا ہمارا نبی
ویلکم بیک ناظرین کرام. جی شیر میاں دادا آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنم فرسودہ جاں پارا ہجرہ یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. بے شک. جامی ہے جی. جامی.
حسین کا صدقہ کرم کی ایک نظر حضور اپنی خطاؤں پہ شرمسار ہوں میں بس پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ سی جانے اٹھے تو مستم بازم جی رے تلے بستم سی جانے اٹھے تو مستم بازم جی رے تلے بستم نمی گو یم کے من ہستم نمی گو یم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ چوبارو یہ شفاعت را خوشائی پر گناہگارا ماں ان میں روم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فر سوزانا پارا زید یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شعر میں اداد بہت کمال آپ نے پڑھا ہے۔ جی پیر صاحب، آج کی ہماری بیٹی بہن کو کیا پیغام ہے، مسلمان بیٹی کو؟ حضرت جامع علیہ رحمت کا عشق ذرا ملاحظہ ہو، فدائے نقش نالینت، یعنی آپ پر قربان نہیں، یعنی آپ کے قدم پہ بھی قربان نہیں، آپ کی نالین پہ بھی نہیں، فدائے نقش نالین، یہی بات انہیں امام عاشقاں بناتی ہے۔ واہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ تربیت جو انہوں نے سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فرمائی، وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ چاروں بیٹیوں کی جی جو چاروں تربیت بیٹیوں کی کی، ہے، جی جی چاروں بیٹیوں کی، چونکہ سیدہ آپ کی زینب کی قربانی، بے شک آپ کی اولاد مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ان کا چونکہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے اس طرف اشارہ صحیح کیا، اور سب سے چھوٹی تھی سب نا، سے بہت چھوٹی زیادہ ہونے کی لاڈلی وجہ سے۔ جی تمام اولاد کی تربیت حضور علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے وہ تو ہے ہی۔ سب سے بڑی بات جس کی طرف یہ توجہ تھی کہ خداوند لم یزل کی خوشنودی کو اہمیت دینی ہے، اور دین حق جو ہے اس کی اطاعت، اس کی پاسداری جو ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ آج ہمیں جس بات کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے، بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ ہم خود سیکھیں، پڑھیں، پروگرامز یہ جو مسلسل ہو رہے ہیں 92 نیوز کے، ان سے تربیت کا بہت سا سامان ملتا ہے، اس کو اپنے بچوں کو آگے سنائیں، سکھائیں، سمجھائیں۔ یعنی جو ہمارے ابتدا ہے اسلام کے حوالہ سے، باب المغازی جو ہے غزوات کا تذکرہ، وہ باقاعدہ بچوں کو کہانیوں کی شکل میں ابتدا اسلام میں سنایا جاتا تھا کہ کس طریقے سے، یہی وجہ تھی کہ وہ آگے شجاع اور مجاہد جو تھے بچے وہ پیدا ہوتے تھے۔ اسکول کے نصاب وہ مسائل اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو خود تربیت دینی چاہیے، خود وقت جو ہے وہ دینا چاہیے بچوں کے لیے، یہ بہت ضرورت اس کی میں تو اور ماں باپ کے اثرات جو ہیں وہ پھر اولاد میں آتے ہیں، پھر تبھی آئیں گے نا۔ جس گھر میں ذکر الہی ہوگا وہاں کے بچوں کو آٹومیٹکلی ان کے ذہن میں۔ جی پروفیسر صاحب، آج کی نوجوان نسل کو پیغام، ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو۔ میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے نوجوان بچیوں کو، وہ جو ان کا لقب مشہور تھا طاہرہ، طہارت، پاکیزگی، یعنی اس میں افکار کی پاکیزگی بھی ہے، آنکھوں کی پاکیزگی بھی ہے، رزق کی پاکیزگی بھی ہے، گوش پاک کی بھی ہے، کانوں کی پاکیزگی بھی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھ کہ وہ جو دو چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا روزہ رکھو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان تو ہمیں والدین کے وسیلے سے بن مانگے مل گیا،
ٹھیک، بن مانگے مل گیا. ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ احتساب کا کام ہے کہ ہم یہ احتساب کریں کہ ہم نے اس روزے سے وہ طہارت و پاکیزگی بھی حاصل کیا یا نہیں کی جس کے لیے یہ روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے. تو سیدہ نے اپنی اولاد میں یہ طہارت و پاکیزگی منتقل کی تھی اور اس طرح منتقل کی تھی کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے کہا یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ویطہرکم تطہیرا، یوں طہارت عطا کی جیسے طہارت عطا کرنے کا حق ہوتا ہے. تو ہم اپنے گھروں کے ماحول میں طہارت و پاکیزگی کا ماحول لے کے آئیں جس میں آنکھوں کو بھی طہارت ملے، دل کو بھی طہارت ملے، خیالات کو بھی طہارت ملے، اور سیدہ کے اسوہ نور کے اس فیض سے اپنے گھروں کے ماحول کو معطر کریں. پیر صاحب ماحول بھی تو پاکیزہ ہو جاتا ہے نا، جہاں ذکر پاک ہوگا، جس گھر میں ذکر الہی ہوگا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، قرآن و حدیث کی بات ہوگی، یہ اچھے واقعات ہوں گے تو ماحول پہ بھی اثر ہوتا ہے. بے شک. سیدہ پاک کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کے حوالے سے میں 3 بڑے جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کر دینا چاہتا ہوں. پہلا سبق سیدہ پاک کی سیرت سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مال، دولت، پیسہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز کردار ہے، اصل چیز اخلاق ہے، اصل چیز دیانت ہے، اصل چیز سچائی ہے. یہ عورتوں کے لیے تو یقیناً حیا اور طاہرہ کی بات چونکہ ہو چکی اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا. تو پہلا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مد نظر جو معیار ہونا چاہیے وہ پیسہ اور دولت نہیں ہونا چاہیے، وہ سیرت کردار کی پختگی اور شرافت ہونی چاہیے. یہی فیصلہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو آقا پاک کے ساتھ عقد کا ہے اس کا پہلا سبق. دوسرا بنیادی سبق جو زوجہ بننے کے بعد ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی میری ماں، بہن، بیٹی اس سے ضرور سبق حاصل کرے کہ جب شادی ہو گئی، جب آپ اس پاک گھر میں آ گئیں تو دوسرا کمال کا سبق آپ نے یہ دیا کہ جب بندہ دوسرے کے گھر میں چلا جاتا ہے، خامند کے گھر میں چلا جاتا ہے، تو پھر خامند کے لیے پریشانی پیدا کرنا یہ عورت کا حسن نہیں، بلکہ اس کی پریشانیوں کو ختم کرنا یہ زوجہ کا حسن ہے، یہ اس کے گھر والی کا سازی. ہاں. تیسرا جو خاص میں سبق چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تک پہنچے لیں اور وہ منزل متعین کریں، وہ یہ ہے کہ سیدہ پاک نے بجائے اس کے کہ کوئی ڈیمانڈ کی ہو جس کی طرف پہلے اشارہ کیا، بلکہ اپنے خامند کی رضا میں ایسے راضی ہونا، ایسے خوش ہونا کہ خامند یہ محسوس کرے کہ یہ میری خوشی نہیں تھی بلکہ اس میں تو اس کی پہلی خوشی تھی. ناظرین کرام، ہم سب مل کے جتنے حضرات ہیں سب دعا مانگیں گے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، اپنے کرم خاص سے کل یوم ہوا فی شان، اپنی شانوں کے صدقے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ جو امتحان، یہ جو مصیبت، یہ ابتلا دنیا بھر میں آیا ہے، اللہ کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اس کو ہم سے دور فرما. اللہ کریم تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے بڑی دعائیں کی تھیں، ان کا جو اس امت سے پیار تھا، جو شفقت تھی، اللہ کریم تو علیم بذات صدور ہے، اس کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو دور کر دے. اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے،
ہمارے مدرسوں ہماری کالج یونیورسٹیوں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کے قلوب کو سکون و اطمینان عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے ہم سب پہ کھول دے، اپنے محبوب صاحب کے در کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ پاک سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اور وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں۔ آمین۔ یا رسول اللہ امت پریشان ہے، کرم فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی میڈلے جی میڈلے جی ماشاءاللہ بڑی فرمائشیں آ رہی ہیں۔ میڈلے تو آپ کا ساری دنیا میں دھومے اللہ کا شکر۔ حاج صاحب آپ کی بڑی برکت اللہ پاک نے ڈالی ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پیش خدمت ہے میڈلے جی۔ جی یا رسول اللہ قسمت والے جان مدینے میں بھی ایک دن جاواں گا پکڑ کے آقا دے درد سنہری جالی دل دے حال سناواں گا کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کراں یاد کراں کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کراں یاد کراں مینوں ہر پاس دسنا ہے تو میں آقا تینو یاد کراں ہر پاس دسنا ہے تو میں آقا تینو یاد کراں آقا تیری یاد ستاوے آقا تیری یاد ستاوے ہجر تیرے وچ نیند نہ آوے تیرے وچ نیند نہ میرا روندا اے لوں لوں میں آقا تینو یاد کراں کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کراں کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کراں جدائیاں دے دکھڑے میں کس نو سناواں میرا دل چاہندا مدینے نو جاواں کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کراں کر کے مدینے والے منہ میں آقا تینو یاد کراں مولا غازی علمہ والیا مولا غازی علمہ والیا باد خیر فقیراں مولا غازی علمہ والیا باد خیر فقیراں میں بھی تیرا دیوا والیا باد خیر فقیراں غازی علمہ والیا باد خیر فقیراں غازی عباس نام تیرا تے شاناں اونچیاں غازی عباس نام تیرا تے شاناں اونچیاں تینوں مرشد مندیاں جگ دیاں ہستیاں سچیاں تینوں مرشد مندیاں جگ دیاں ہستیاں سچیاں ہاں پھڑ تلوار علی دی پھڑ تلوار علی دی غم دیاں توڑ زنجیراں نوں پھڑ تلوار علی دی غم دیاں توڑ زنجیراں نوں یا مولا غازی علمہ والے آقا دے خیر فقیراں نوں مولا غازی علمہ والے آقا دے خیر فقیراں مشکل حل ہو جاون ایتھے بنن بہانے پنج تن پاک دے کرم نوں ساری دنیا جانے بخشیاں رب توفیقاں کربل والیاں پیراں نوں بخشیاں رب توفیقاں کربل والیاں پیراں نوں یا مولا غازی علمہ والے آقا دے خیر فقیراں نوں غازی علمہ والے آقا دے خیر فقیراں نوں او رنگیاں ویکھیاں نے او رنگیاں ویکھیاں نے جنہاں نے جپیا میرا میرا او رنگیاں ویکھیاں نے جنہاں نے جپیا میرا میرا انہوں کی پرواہ نے انہوں کی پرواہ نے جنہاں دا مرشد حضرت میرا او رنگیاں ویکھیاں نے جنہاں نے جپیا میرا میرا او میرا رحمتہ لٹاوے گل بھکھیاں نو لاوے سونے میرا دیاں ہے
ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁਟਾਵੇ ਗੱਲ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲੁਟਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਉਹ ਪੋਤਾ ਖਾਸ ਬਤੂਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਉਹ ਪੋਤਾ ਖਾਸ ਬਤੂਲ ਦਾ ਚੋਰ ਕੁਤਬ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਚੋਰ ਕੁਤਬ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਹੀਰਾ ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉਹ ਰੰਗੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੇਰਾ ਹਾਦੀ ਨੌਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੇਰਾ ਹਾਦੀ ਨੌਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੇਰਾ ਹਾਦੀ ਨੌਸ਼ੋ ਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਰ ਨੀ ਮੇਰਾ ਹਾਦੀ ਨੌਸ਼ੋ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਸਖੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਰ ਪੱਗ ਦਾ ਪੀਰ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਖਰ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਖਰ ਇਹ ਮਦਨੀ ਗੋਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ